بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آپ سب کو معلوم ہے 3 دسمبر ہمارا یعنی معذور افراد کا عالمی دن منایا جاتا ہے. اس دن کے موقع پر ہمارے ساتھ جو مسائل درپیش ہیں جناب اعلیٰ اور معزز سامعین، شاید کچھ چیزوں کا آپ کو معلوم نہیں ہو کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزارتے ہیں. عالم پوری دنیا میں آج دیکھا جائے تو معذور افراد کا یہ دن، یہ یونائٹڈ نیشن نے جب 1992 میں باقاعدہ طور پہ اس کا آغاز کیا. یہ کیوں کیا؟ کیونکہ ہر بندہ چاہتا ہے کہ مجھے میرا حق مل جائے، اور اسی طرح ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا حق ہمیں مل جائے. مسئلے کی اگر ہم مسائل کی بات کریں، مشکلات کی بات کریں، تو میں بتا نہیں سکتا ہوں کس طرح ایک آنکھوں سے معذور، ایک جسمانی معذور یا ہیئرنگ امپیرڈ جو بول نہیں سکتا، سن نہیں سکتا، جو دماغی صلاحیت سے محروم ہے، کس طرح ہم زندگی گزارتے ہیں. جناب اعلیٰ، اس سے پہلے میں آپ کو سچ بات بتاؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے میں ایک مسلمان ہوں. مجھے سچ بولنے کے لیے اللہ پاک نے مجھے پیدا کیا ہے. ہمارے لیے کوئی کام نہیں ہوا ہے جو ہونا چاہیے. جس طرح میڈم نے اور سیوج بہار صاحب نے ایک بہت خوبصورت پریزنٹیشن پیش کی، میں سلام پیش کرتا ہوں اس ادارے کو. کاش اگر اس طرح کی پریزنٹیشن بیت المال ادارے کی جانب سے بھی ہوتی یا بے نظیر انکم سپورٹ سے بھی ہوتا تو اس محفل کا جو ہے نا، محفل کی رونق میں اضافہ ہوتا. اس کے علاوہ جس طرح میں ایک معذور ہوں، میری آنکھوں کی بینائی ختم ہو چکی ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے، جب دونوں آنکھوں کا معذور بندہ، یہ جو مسئلہ میں بتا رہا ہوں یہ ضلع گزر کے تمام معذور افراد کے مسائل ہے، یہ رحمت امان کا اکیلا کوئی مسئلہ نہیں ہے. جب میری روشنی چلی جاتی ہے بغیر کسی ادارے کے، میں کوشش کرتا ہوں کسی بھی طریقے سے، ذہنی طور پہ بھی بڑا ٹینشن ہوتا ہے اب میرا کیا ہوگا. خیر یہ تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، اس نے پیدا کی ہے تو ہمارا مالک بھی وہی ہے. اس وقت بڑا ٹینشن ہوتا ہے، بڑا دکھ ہوتا ہے جب ہم کوشش کرتے ہیں. معذور ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس وقت مسئلہ پیش آتا ہے جب ہم پڑھتے ہیں، بہت ساری مشکلات کے باوجود ایک بینائی سے محروم فرد کے لیے اسی ایریے میں، بیک ورڈ علاقے میں، اس کے لیے روڈ کا نظام صحیح نہیں ہے، اس کے لیے گاڑی کا کوئی بندوبست نہیں ہے، گھر سے بازار تک جانا، اپنے معاملات چلانا کتنا مشکل ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں میرے خیال سے. اس کے باوجود کتابوں کو ریکارڈ کروانا، لوگوں کے پاس جا کے فریادیں کرنا، بغیر کسی ادارے کے پڑھ لکھ کے جب ماسٹر کی ڈگری لیتا ہے اور کسی ڈپارٹمنٹ میں جب ملازمت کے لیے جاتا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ معذور ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں. ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہم دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں، ہمیں ہوائی جہاز چلانے کی ٹریننگ دے دے، وہ بھی چلا سکتے ہیں. ہم پوری دنیا کو ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں. اب تک بدقسمتی سے نشان حیدر لینے والا یہ ڈسٹرکٹ، اس میں بہت ساری چیزوں کی کمی ہے. جناب ڈپٹی کمشنر صاحب، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہوں گا یہ چیزیں ہمارے ساتھ بہت بڑا ظلم. اس سے پہلے ڈی سی صاحبان سے میں نے خود میٹنگ کی ہے، میں نے فرداً ایک چیز کا میں نے بتایا ہے کہ ہمارے لیے یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو دیا ہے ہمیں وہ کم از کم دے دے. تو اب تک سروے نہیں ہو چکا ہے ہمارا. اس سے پہلے بتایا گیا، کسی نے افواہ کیا کہ بھائی کوئی فنڈ آیا ہے. اس وقت بازار میں بیٹھ کے جن لوگوں کو ذمہ داری دی تھی، کسی کے گھر میں، اگر یہاں پہ جتنے معذور ہیں آپ بتا دیں کسی کے گھر میں سروے ہوا ہے کوئی پراپر؟ کسی کے گھر میں کوئی نہیں آیا ہے. جناب ڈی سی صاحب، میں آپ سے اسپیشل ریکویسٹ کروں گا سروے کے حوالے سے. یہ آپ ایک سروے کا طریقہ کار بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروفیشنل، ملٹی پروفیشنل ٹیم ہوتی ہے جس میں ایکسپرٹ لوگ ہوں گے. باقاعدہ طور پہ معذور افراد کی 3-4 جنرل اقسام ہیں. مینٹلی ریٹارڈڈ، ہیئرنگ امپیرڈ ہے، ویژولی ہینڈیکیپ اور فزیکل ڈسیبل جو لوگ ہیں. ہم 4 کیٹیگریز کے مطابق سب سے پہلے سروے کا مسئلہ ہے. سروے ہمارا اب تک نہیں ہوا ہے، سب سے بڑا مسئلہ. دوسرا مسئلہ، جس طرح میڈم نے کہا، میڈیکل اسسمنٹ بورڈ. ابھی آپ خود اندازہ لگائے، میرا ایک بھائی ہے، میری ایک بہن ہے، جو فنڈر کے آخر میں
इमित के आखिर में ज़िंदगी गुजारता है, जो वॉशरूम तक नहीं जा सकता है, उसको गिलगित जाके माजूर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। वो गज़र में क्यों नहीं है? चीफ सेक्रेटरी से मेरी बाकायदा मुलाकात हो गई, मैंने दरख्वास्त दी, मैंने कहा जनाब हमारी बदकिस्मती ये भी है कि इतना बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, हेड क्वार्टर हॉस्पिटल यहाँ पे DSQ हॉस्पिटल यहाँ पे है, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर नहीं है जो एक माजूर को डिसेबल सर्टिफिकेट बना के दे सकता है। मेडिकल असेसमेंट बोर्ड की ज़रूरत है, बड़ा दूसरा ये मसला। उसके बाद सबसे बड़े मसाइल हमारे हैं उन माजूर अफराद के वालिदैन की तरफ से हैं जो माजूर बच्चे हैं उनको जानवरों की तरह नज़रबंद करके घरों में रखा है। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो अपने बच्चों को घरों से बाहर निकाले जिस तरह मैं निकला हूँ, मेरी काबिना की टीम निकली है, मुस्तफ़ा कमाल निकला है, मोहम्मद अली शाह निकला है, मंसूर निकला है। आप भी आ जाए, माजूरों से मैं अपील करता हूँ, आप आ जाए, हम मिल के जो हम कर सकते हैं वो हम करें। तो मैं ये भी आज मैं गुजारिशात कुछ पेश करना चाहूँगा जो ज़िली इंतज़ामिया कर सकती है। जनाब DC साहिब, मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूँगा हमारे इन मसाइल पे आप गौर करें, आपके हाथ में है, आपके पावर में है। आप अगर हमें अच्छा काम करके जाएंगे तो हम हमेशा आपको अपनी दुआओं में याद रखेंगे। उसके अलावा बड़ा मसला, जब हम जाते हैं चीफ सेक्रेटरी के पास मुलाकात करने, गवर्नर साहब के पास, CM के पास, कहते हैं उनके सिक्योरिटी गार्ड वाले साहब ने कहा है आज किसी से मुलाकात का वक़्त नहीं होगा। जब हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ जहाद की मीटिंग करते थे, उस टाइम कितना मुश्किल लम्हा होता है हमारे प्यारे नबी पाक को दुश्मन का मुकाबला करना है इस्लाम की तबलीग के लिए, इस्लाम को बचाने के लिए। उस वक़्त जब माजूर अफराद जाते हैं तो रसूल अल्लाह टाइम देते हैं और इनके पास इतना टाइम नहीं है एक माजूर से मिलके उसकी मुसीबत, उसका मुश्किल सुनने के लिए। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी बड़ी कौमों को, कौमें गवाह है, तबाह कर दिया है। वजह ये थी, रिसर्च में पता चलता है कि उन कौमों ने अल्लाह ताला ने तबाह किया है ज़लज़ले की सूरत में, अल्लाह ताला ने सैलाब की सूरत में, जंगों की सूरत में उन कौमों का नामो-निशान मिटाया है। वजह ये थी वहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग थे, हम जैसे लोग थे, वो अंधेरे में रखे गए थे, उनको उनके हकूक़ नहीं मिले थे। और अल्लाह न करे हमारे मेरे प्यारे वतन को भी ये नौबत न आए, अल्लाह न करे, और मेरी कौम को भी अल्लाह ताला नसीब न करे। जब मैं सुबह उठता हूँ, मेरा शेड्यूल कुछ इस तरह का है, ये मुझसे आप पूरी दुनिया सबक सीखें। मैं जब सुबह उठता हूँ 3:30 बजे अल्लाह के ज़िक्र में फरियाद करता हूँ, ए अल्लाह ताला मेरे प्यारे वतन और मेरी कौम को हमेशा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ दिन पहले मैं ये कार्ड तकसीम करने जा रहा था, बिनाई से महरूम बंदा हूँ। एक बहुत बेहतरीन गाड़ी थी, बड़ा जो है ना बेहतरीन मस्त जवान था। जब मेरा ब्लाइंड बंदे का जो है ना ये ज़्यादातर ताल्लुक़ सुनने और टॉकिंग और लिसनिंग से होती है, तो गाड़ियों का शोर ज़्यादा था। रोड क्रॉस करने गया तो गाड़ी वाले ने तो कमाल कर दिया, मुझे बचाया, उसकी बहुत मेहरबानी, मैं जानता नहीं हूँ उसको। तो बिल्कुल गाड़ी स्पीड पे थी, उसने मुझे बचाया। शायद अल्लाह ताला की मेहरबानी ये थी, मुझे अपने माजूर बहन भाइयों की खिदमत करनी थी, इसलिए मुझे बचाया अल्लाह ताला ने। उसने मुझे बड़ा जो है ना, उसने बड़ी बदमाशी की, मुझे कहा तुम्हारी आंखें नहीं है, तुम रोड इस तरह क्रॉस करते हो। मैंने कहा भाईजान आंखें हैं लेकिन नज़र नहीं आता है। फिर उसने कहा अब दफ़ा हो के अपने घर में बैठो। मैंने उसको कहा अल्लाह ताला ने मुझे घर में बैठने के लिए पैदा नहीं किया है, मुझे खिदमत करनी है अपने माजूर बहन भाइयों की जो घरों में है, जो बेचारे जानवरों की तरह नजरबंद है, वॉशरूम तक नहीं जा सकते हैं। गुलाबर में मेरे बहन भाई बैठे हैं, टेरू में बैठे हैं, उधर इमिन में बैठे हैं। अगर मैं भी घर में
ٹیبل کرسی کی طرف میں بیٹھوں تو ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کسی نے سوچا ہے اب تک؟ اور بڑے دن آتے ہیں تو یہ ہمارے دل کی آواز ہے، معذور افراد کی آواز ہے، حکام اعلیٰ آپ سن لے، مہربانی ہوگی۔ جب بڑے دن ہوتے ہیں تو بچے توقع کرتے ہیں، میرے پاپا ہمیں آپ اچھے کپڑے لے آؤ، سائیکل لے آؤ، بڑے بڑے کھلونے لے آؤ۔ اس ٹائم ایک پڑھے لکھے معذور کی کیفیت کیا ہوگی، حالت کیا ہوگی؟ کسی نے آج تک سوچا ہے؟ اس ٹائم بچوں کو ہم جھوٹا دلاسا نہیں دلا سکتے ہیں، بیٹا میں لاؤں گا کہہ کر نہیں لائے تو وعدہ خلافی ہوگی، بچے کی تربیت صحیح نہیں ہوگی۔ اس ٹائم کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچے کو اس بچہ جو ڈیمانڈ کرتا ہے اس ٹاپک کو چینج کروانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اور واش روم میں جا کے میں خوب روتا ہوں، میں ایک بڑا بدقسمت باپ ہوں، اپنے اللہ تعالیٰ کی اتنی عظیم نعمت جیسی اولاد کی ایک خواہش پوری نہیں کر سکتا ہوں، بھیک نہیں مانگتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مسلمان ہوں، اسلامی معاشرے میں زندگی گزارتا ہوں، بھیک مانگنا حرام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں میں اسپیشل ایجوکیشن کی ڈگری میرے پاس ہے، مجھے کوئی ملازمت ایسی دے دے میری ڈگری کے مطابق، تاکہ میں بہت ہی عظیم اللہ تعالیٰ کی نعمت بچے کی ایک خواہش پوری کر سکوں۔ اور اس کے علاوہ جناب اعلیٰ میں معذرت چاہتا ہوں، کچھ باتیں بری بھی لگتی ہوں گی سب کو، تو جناب ڈی سی صاحب آپ ذمہ دار آفیسر ہیں، مجھے امید ہے ہماری ان گزارشات پہ آپ غور کریں گے۔ کچھ گزارشات جو چارٹر آف ڈیمانڈ ہم نے بنائی ہیں، اس میں جو ضروریات ہیں، ہمارے جو مسائل ہیں، سب سے پہلا مسئلہ ضلع گزر کے معذور افراد کا باقاعدہ طور پہ سروے کیا جائے۔ دوسرا مسئلہ میڈیکل اسسمنٹ بورڈ کا ہے، وہ جب یہاں پہ بن جائے تو ہمارے معذور افراد ابھی ایک بیڈ پہ ہے تو گاڑی بک کر کے گلگت جائے، بے روزگار ہے، غریب ہے، معذور ہے، کتنا اس کا خرچہ آئے گا؟ ہیڈ کوارٹر گاکوش میں آ کے وہ بنوائے تو اس کا اتنا خرچہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو تعمیر سکول ہو رہی ہے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ضلع گزر میں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی مہربانی سے اور فدا خان صاحب منسٹر ٹورزم کی مہربانی سے یہاں پہ اس کا کام جلد از جلد مکمل ہو جائے، تاکہ معذور جو گھر میں محصور بچے ہیں وہ تعلیم حاصل کر سکے۔ اس کے بعد ڈسیبل 2% کوٹے پہ کوئی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے تو بھی وہ اپنے لوگ اس پہ کھپ جاتے ہیں۔ اس پہ سختی سے عمل درآمد کیا جائے۔ جس بھی ڈپارٹمنٹ میں یہ کوٹا انشور نہیں کرتے ہیں، عمل درآمد نہیں ہوتا ہے، تو اس آفیسر کے خلاف سختی سے قانونی کارروائی کیا جائے، یہ میں حکام اعلیٰ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ ہمارا مطالبہ ہے۔ اس کے علاوہ گلگت میں معذور بچوں کے ہاسٹل میں نیب کا آفس ہے، نیب کا آفس کسی اور جگہ میں بن سکتا ہے، یہ بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے، یہ گلگت بلتستان کے تمام معذور افراد کی ایسوسیشن کی جانب سے ڈیمانڈ ہے، یہ الائنس کی طرف سے ڈیمانڈ ہے۔ نیب کے آفس کو فوراً ہٹا کے جب ڈسٹرکٹ میں سکول بن رہے تو تعمیر مکمل ہونے تک ہمارے بچے وہاں بیٹھ کے تعلیم حاصل کریں گے، اور یہ بھی ہمارا مطالبہ ہوگا اس نیب کے آفس کو فوراً ہٹائے اور معذور جو بچے ہیں ان کے لیے وہاں پہ ہاسٹل کا اہتمام کریں۔ اس کے بعد جو معذور لوگ ہیں، بے بس ہیں، یہ اگر ان کو گورنمنٹ مفت گھر بنائے تو گورنمنٹ کبھی غریب نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کو اور بھی دے گا، بڑا امیر بنے گا۔ تو مفت گھر جو بن رہے ہیں اس میں بھی ہمارا ڈیمانڈ ہے، معذور افراد کے لیے مفت گھر بننے چاہیے۔ اس کے علاوہ میں آخر میں ایک پیغام دینا چاہوں گا ان ماں باپ کو، اور یہاں پہ ظلم کی بات ہو رہی تھی، ایک خاتون ایسی ہے جس کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں، 65 سال اس کا عمر ہے، آج تک گھر سے باہر اس کو نہیں نکالا گیا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے، میں ماں باپ سے گزارش کروں گا جن کے بچے معذور ہیں، اس طرح کے پروگرام میں لائیں۔ اور ہماری تنظیم بنی ہے معذور افراد کی، یہ تنظیم رحمت امان کے باپ کی ملکیت نہیں ہے یا میرے جو کابینہ کے ممبران ہیں ان کی پرسنل کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معذور افراد کے فلاح و بہبود کے لیے کام ہو، معذور افراد کی کونسلنگ ہو، معذور افراد کی گائیڈنس ہو، معذور افراد کا فائنینشل مارل سپورٹ ہو، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے تاکہ وہ بھی ایک معیاری بہتر زندگی گزار سکیں۔ اور جو معذور گھروں میں اپنے آپ کو مجبور سمجھ کر، بے بس سمجھ کر بیٹھے ہیں، یار کم از کم آ جاؤ ہمارے ساتھ ملو، تاکہ ہم اپنے رائٹ کی بات کریں گے، ہم خود کو ہی پلان کریں گے،
ہم کسی کا محتاج نہیں بنیں گے, کسی کی سفارش نہیں چاہیے ہمیں, ہم خود اپنے لیے کچھ کریں. انہی الفاظ کے ساتھ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کا یہ وقت اپنی عبادت میں شامل کرے اور آپ کے جتنے مسائل ہیں اللہ تعالیٰ ان کو حل کرے. پاکستان پائندہ باد, معذور افراد زندہ باد. السلام علیکم.